Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have discussed the introduction of management as well as what managers do and the classification of managers. Furthermore, we have also discussed what are the role of the managers. So, let us continue in lecture number 2. What do managers do? According to Mintzberg, management roles, there are 3 types of management role. Number 1, interpersonal role. Interpersonal roles mean کہ لوگوں کے درمیان کس طرح ایک مینیجر اپنا رول پرفارم کرتا ہے. ہی از اے فگر ہیڈ, ہی از اے لیڈر اینڈ لیجننگ فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے ایک مینیجر جو ہے. اسی طرح انفارمیشنل رول بھی پرفارم کرتا ہے, جیسے مانیٹرنگ, ڈسیمینیشن آف انفارمیشن اینڈ ایز اے اسپوکس پرسن. تھرڈ ون از دا ڈیسیجنل رول. ڈیسیجنل رولز مین کہ ایک مینیجر کو ڈیلی بیسس پہ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں ڈسٹربنس ہینڈلر پہ, ریسورس ایلوکیشن کے معاملے پر اینڈ ایز اے نیگوشیٹر. سو دیر آر 3 میجر ٹائپ آف مینجمنٹ رولز according to Mintzberg. Next one is what managers actually do. Number 1, interaction. Number 2, reflection. Number 3, action. As a interaction means that he interacts with the people in the organization and outside the organization, interacts with others, interacts with the organization and with the external context of the organization. There are different type of agencies, regulatory bodies, government, customers, they are all interaction. And the reflection means thoughtful thinking. Always manager is visible in the organization with the reflection, that means positive thoughtful thinking کے ساتھ نظر آتا ہے. اس طرح ایکشن نظر آتا ہے ہمیں پریکٹیکل ڈوئنگ, ہمسیلف ڈوئنگ سم تھنگ. تو وی کین سے کہ مینیجر واقعی انٹریکشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے, اس سے ریفلیکشن بھی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے, تھنکنگ پرسن ہے, تھاٹفل تھنکنگ کے ساتھ ہے, اور ایکشن کرتا ہوا مینس اور فزیکلی پرفارم کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے ود ہز ٹیم. اس کے علاوہ فردر دیکھیں, اگر ہم اس کی سکلز کو دیکھتے ہیں, ایک مینیجر کی کون سی سکلز نظر آتی ہیں ہمیں. نمبر 1 ہے جی ٹیکنیکل سکل. اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جس طرح مینیجر جو ہے وہ بھی لو لیول, مڈل لیول اور ٹاپ لیول مینیجرز ہیں, تو جو ٹیکنیکل سکل ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل سکل جو ہے وہ لو لیول مینیجر جو ہے وہ سب سے زیادہ یوز کرتا ہے. دیٹ از دا نالج اینڈ پروفیشنسی ان اے اسپیسیفک فیلڈ. یعنی وہ اپنے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, جس فیلڈ میں بھی وہ کام کر رہا ہے تو وہ ایز اے ٹیکنیکل اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے. ہیومن اسکل مین دا ورکنگ ود پیپل, لوگوں کے ساتھ رہنا, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, لوگوں کو سمجھنا. تھرڈ ون از دا کنسیپچوئل اسکل. کنسیپچوئل اسکل مین دا ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ کنسیپچولائز اینڈ ایبسٹریکٹ اینڈ کمپلیکس سچویشن کنسرننگ دا آرگنائزیشن. ڈیلی بیسس پر جو کمپلیکس سچویشن کریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ وہ ایز اے ایبسٹریکٹ کو یوز کرتے ہوئے, اپنے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے, اس کے اندر وہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اسکل کو یوز کرتا ہے. سملرلی یہ دیکھیں کہ اسکلز نیڈیڈ ایٹ ڈفرینٹ مینجمنٹ لیول. اگر ہم اس کو ایز اے میٹرکس دیکھیں تو جو ٹاپ مینیجرز ہیں, مڈل مینیجرز ہیں اور لو لیول مینیجرز ہیں. ٹاپ مینیجرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنسیپچوئل اسکل کو یوز کرتے ہیں ان اسٹریٹجی فارمولیٹنگ, ان ڈیسیجن میکنگ, پالیسی میکنگ. وائل دا مڈل مینیجر جو ہیں وہ درمیان میں ہے, وہ ہیومن اسکل زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں جو لو لیول مینیجرز ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لو لیول مینیجر جو ہیں وہ ٹیکنیکل اسکل جو ہے وہ میکسیمم یوز کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ they are also using something human and conceptual, but the most is the technical skill they are using. Conceptual skills
اب ہوتی کیا ہے کنسیپچوئل اسکل؟ یوزنگ انفارمیشن ٹو سالو بزنس پرابلمس، آئیڈینٹیفائنگ اپرچونیٹیز فار انوویشن، ریکگنائزنگ پرابلم ایریاز اینڈ امپلیمنٹنگ سولوشنس. پرابلم کو ریکگنائز بھی کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. سلیکٹنگ کریٹیکل انفارمیشن فرام میسز آف ڈیٹا. بہت زیادہ ڈیٹا اس کے پاس آ رہا ہے، اگر مینجمنٹ کے پاس جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے، پوری کنٹری کی جو ڈاٹا ہے، یہ پورا سب کانٹیننٹ کا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تو بے شمار ٹائپ کا ڈاٹا ان کے پاس آ رہا ہے. تو اس میں سے جو پیٹ انفارمیشن، جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے فار ڈیسیجن میکنگ یا فار اسٹریٹجی فارمولیٹنگ، اسٹریٹجک میکنگ میں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن پرٹیکولر انفارمیشن جو ہے ڈاٹے میں سے فلٹر لگا کر. انڈرسٹینڈنگ آف بزنس، یوزز آف ٹیکنالوجی، انڈرسٹینڈنگ آف آرگنائزیشنل بزنس ماڈل. اسی طرح کمیونیکیشن اسکل بھی دیکھیں جو ایک مینیجر یوز کرتا ہے ود ان دی آرگنائزیشن. ابیلٹی ٹو ٹرانسفارم آئیڈیاز انٹو ورڈز اینڈ ایکشنز. جو آئیڈیاز ہیں ان کو بیان بھی کر سکے، اس کے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے. کریڈیبلٹی امنگ کولیگس، پیئرز اینڈ سب آرڈینیٹس. کریڈیبل ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کولیگز اس کو کریڈیبلٹی کو مانتے ہوں، پیئرز جو ہیں سب آرڈینیٹس بھی ایون اس کو کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں. لسننگ اینڈ آسکنگ کویشچنس. نہ صرف آسک ہی کرنا ہے بلکہ لسن بھی کرتا ہو. لسننگ اسکل کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. پریزنٹیشن اسکل ہے اسپوکن فارمیٹ میں بھی، اور پریزنٹیشن اسکل جو ہے ریٹن میں بھی، گرافک فارمیٹ میں بھی. یعنی ہر طریقے سے جو پریزنٹ کر سکے ان اسپوکن فارمیٹ اور ایز ویل ایز ریٹن اور گرافک چارٹس ٹیبل اور فارم میں. کنٹریبیوٹنگ ٹو کارپوریٹ مشن ڈپارٹمنٹل آبجیکٹیوس. افیکٹونیس اسکل کے اندر کسٹمر فوکس ہونا، ملٹی ٹاسکنگ، صرف ایک کام کا ایکسپرٹ نہیں ہے. ورکنگ ایٹ ملٹیپل ٹاسک ان پیرالل. یہ نہیں کہ ایک کام کر رہا ہے دوسرا جو ہے وہ سلو ہو رہا ہے اور وہ پروجیکٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے. نیگوشیٹنگ اسکل ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ اسکل. ریویوئنگ آپریشن اینڈ امپلیمنٹنگ امپروومنٹس. دیز آر دا افیکٹونیس اسکل جو کہ ایک مینیجر کے اندر ہونا ضروری ہے، جو ہونی چاہیے. سیٹنگ اینڈ مینٹیننگ پرفارمنس اسٹینڈرڈز انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. یہ بھی ایک مینیجر کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جناب وہ جو پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو کمپنی نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، یا ریگولیٹری باڈی کی طرف سے یا کوالٹی ایشورنس کی طرف سے، جو اسٹینڈرڈز ہیں پرفارمنس کے ان کو سیٹ کرنا اور ان کو مینٹین بھی کرنا ہے. سیٹنگ پرائرٹیز فار اٹینشن اینڈ ایکٹیویٹی. جو بھی پرائرٹیز ہیں اس کو سیٹ کرنا ایکٹیویٹی کے لحاظ. ٹائم مینجمنٹ ویری مچ امپورٹنٹ اسکل فار اے مینیجر کہ ہر کام کو ٹائم پہ کیا جانا. ٹائم مینجمنٹ. اب انٹرپرسنل اسکلس کے اندر دیکھیں لوگوں کی جو اسکلز ہے، جو بندوں کے درمیان میں، انٹرمین ود ان دا پیپل. کوچنگ اینڈ مینٹورنگ اسکل. کوچنگ از اے فارمل وے اینڈ مینٹورنگ از یوزڈ ایز اے انفارمل وے. لانگ ٹرم پروسیس از مینٹورنگ. تو کوچنگ ایک مینیجر کے لیے کوچنگ اسکل اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو کوچ کر سکے اور مینٹورنگ بھی کر سکے. نئے آنے والے لوگ اور لانگ ٹرم پروسیس اور انفارمل وے سے لوگوں کو سکھا سکے. ڈائیورسٹی اسکل. ورکنگ ود ڈائیورس پیپل اینڈ کلچرس. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کلچر کا آدمی ہے اور وہ ایک ہی ایریا میں ہی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. ہی کین ورک ود ڈائیورس پیپل اینڈ ڈائیورس کلچر. ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ اور ڈفرینٹ پیپل کے ساتھ وہ پرفارم کر سکے. نیٹ ورکنگ ود ان دی آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن کے اندر وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اپنی ٹیم بھی فارمولیٹ کرے اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے. نیٹ ورک بنائے، لوگ اس کو پہچان، لوگوں کے نظروں میں اس کی پہچان ہو، ایک اس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہو جو لوگ اس کو پہچانتے ہوں. نیٹ ورکنگ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جسٹ لائک ود ان دی آرگنائزیشن. سملرلی آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن بھی اس کا نیٹ ورک ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کے ساتھ سوشل کانٹیکٹس. ورکنگ ان ٹیمس. Single person is nothing. A manager cannot perform without his team. Cooperation and commitment. تو ٹیم کے ساتھ کوآپریشن ہونا اور کمٹمنٹ ہونا ٹو مچ امپورٹنٹ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. فار نیکسٹ لیکچر.